مولاي صل وسلم دائما. مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جنات اور اللہ کے درمیان رشتہ داری ہے. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کا جواب فرشتوں کی زبانی دیا جا رہا ہے آج کے درس میں. فرمایا وما منا، فرشتے کہتے ہیں وما منا، نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ، الا لہ مقام معلوم، مگر اسے اپنا مرتبہ و مقام معلوم ہے. ہر ایک فرشتے کو اپنی ذمہ داری، اپنا مرتبہ معلوم ہے. وہ چار بڑے فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور ملک الموت، یہ چار فرشتے ہیں. ان کا مقام سب سے بلند ہے فرشتوں میں. اس کے علاوہ جتنے بھی نیچے فرشتے ہیں ہر ایک کو اپنا مقام و مرتبہ معلوم ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ایک سجدے کے اندر ہے، بعض رکوع کے اندر ہیں اور بعض طواف کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور فرمایا آسمان کے اندر آپ کو ایک بالش ایسی نہیں خالی جگہ ملے گی جہاں پر فرشتہ نہ ہو، اتنی تعداد کے اندر ہیں. اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مرتبے کا علم ہے. اگر ہم اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا نا. آج بیٹیاں اپنے باپ کو نہیں جانتی، باپ اپنی بیٹیوں کو نہیں جانتا، ضرور جانتے ہیں. اور جاننا بھی کیسا؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. کیا پتہ چلا کہ دور سے کسی کا بیٹا یا بیٹی آ رہی ہو نا تو وہ دور سے یعنی سر والی جگہ سے بھی دیکھ کر اپنے بیٹے کو پہچان لیتے ہیں. یہ اللہ نے ایسی ایک کشش باپ بیٹے ماں بیٹی کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو فرمایا ہمیں تو معلوم نہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، بے شک ہم قطاروں کے اندر لگے ہوئے ہیں، سارے کے سارے ہم صفوں کے اندر ہیں اللہ کی بات اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے. ہر وقت ہر فرشتہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ لگا ہوا ہے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اب جواب کیا کہ انہوں نے فرشتے اللہ کی بیٹیاں کیوں کہا انہوں نے مشرکین نے؟ فرمایا یہ تو کہتے رہتے ہیں، ان کی تو باتیں ہی باتیں ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اگرچہ انہوں نے یہ بات بھی کہی لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر آئے ہمارے پاس کوئی نصیحت پہلے لوگوں کی تو لَقُلْنَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم مخلص بندے ہوں گے. یعنی انہی مشرکین نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آئے، کوئی آسمانی کتاب آئے تو ہم بہت زیادہ نیک لوگ ہوں گے اور ہم اس کی پیروی کریں گے. لیکن ہوا کیا؟ فَكَفَرُوا بِهِ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اور محمد رسول اللہ کے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہ جو رسول تو نے بھیجنے ہیں اسے بھیج، اللہ اس رسول کے صدقے ہمیں فتح نصیب کر، یہ دعائیں مانگتے رہے. لیکن جب رسول آئے تو فَكَفَرُوا بِهِ، اس کا انکار کر دیا. اب اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عن قریب یہ لوگ جان لیں گے، آنکھیں بند ہوں گی انہیں پتہ چل جائے گا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، قسم باخدا سبقت کر چکا ہے، لکھا جا چکا ہے کلمتنا، ہمارا وعدہ، کس کے لیے؟ لعبادنا المرسلین، ہمارے رسولوں میں سے جو بندے ہیں ہمارے رسول ہیں ان کے لیے ہمارا وعدہ لکھا جا چکا ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ رسولوں کے لیے وعدہ کیا ہے؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے رسولوں کی ضرور بضرور مدد کریں گے. اور ہوا کہ نہیں ہوا؟ مدد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ دیکھیں کوئی بھی رسول آیا ہے دنیا کے اندر، اللہ نے اسے عزت ہی عزت دی ہے. محمد رسول اللہ کو دیکھیں، زمانہ ہے کہ کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا، اپنے بھی چھوڑ کے چلے گئے، سارے چلے گئے، اور پتھر بھی مارے جا رہے ہیں، گالیاں بھی دی جا رہی ہیں. لیکن زمانہ آیا کہ نہیں آیا کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے دنیا کا بادشاہ بنا دیا. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا. تو آگے فرمایا ہمارا تو وعدہ ہے. کیا وعدہ؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ،
بے شک یہ لوگ فاتح بنیں گے، انہیں فتح ملے گی۔ یہ ساری کی ساری جو آیت کریمہ ہیں یہ یعنی ہجرت سے پہلے کی ہیں، مکی دور کی ہیں۔ یہ کون سا دور ہے؟ جس دور کے اندر جہاد سے روکا گیا تھا کہ آپ نے جہاد نہیں کرنا۔ کف ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، ان سے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ اس دور کی آیتیں ہیں۔ انہم لہم المنصورون، فتح یاب ہو گئے تو ہجرت کی تو کتنا عرصہ لگا؟ یعنی بدر کا میدان کب سجا؟ 2 ہجری کے اندر 1 سال لگا، 1 سال کے اندر اندر اللہ نے فتح یاب کر دیا۔ تو فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا جو لشکر ہے، اب دیکھیے اسلامی لشکر کو اللہ اپنا لشکر کہہ رہا ہے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا، ہمارا جو لشکر ہے، لَهُمُ الْغَالِبُونَ، البتہ یہ غالب آنے والا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو موڑ دیجئے، عنہم، ان سے، حتی حین، یہاں تک کہ ایک مقررہ وقت آ جائے۔ جب تک مقررہ وقت نہیں آتا آپ اعراض کریں، یعنی زبانی تبلیغ کرتے رہیں، ہاتھ نہ اٹھائیں۔ فتولی عنہم، اور حتی حین، وہ زمانہ آ جائے۔ زمانہ کون سا؟ بدر بھی کہہ سکتے ہیں، فتح مکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ زمانہ آیا، پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے سرخرو کیا، لیکن اس وقت تک روکا ہوا تھا۔ فرمایا وَأَبْصِرْهُمْ، آپ انہیں دیکھیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، عن قریب وہ لوگ دیکھ لیں گے، یعنی انتظار کیجئے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ مکہ والے، یہ مشرک ہمارے عذاب کے بارے میں جلتی مچاتے ہیں، یعنی ہمارے عذاب کو جلتی طلب کرتے ہیں؟ ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ اللہ اگر یہ تیرا محمد سچا ہے تو ہمارے اوپر